جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللہم ربنا زدنا علما، اللہم ربنا زدنا علما، اللہم ربنا زدنا علما، آمین۔ اہلا وسہلا، مرحبا جی۔ ایک ہفتے کی گیپ کے بعد آپ کی خدمت میں لیول 1 شروع سے لے کے آخر تک لے کے حاضر ہوتے ہیں دوبارہ۔ سبق نمبر 23 ہمارا ہے اور یہ آج کا ہمارا سبق سیکنڈ لاسٹ سبق ہے۔ انشاءاللہ کل ہمارے یہ جو لیول 1 ہے اس کا اچھے انداز سے انشاءاللہ باذن اللہ اختتام ہو جائے گا اللہ کی مدد توفیق کے ساتھ۔ تو پارہ نمبر 6 آپ لوگ پڑھ رہے ہیں اور اس میں آج ہم نے سورۃ المائدہ کے اندر آیت نمبر 24 سے لے کے 50 تک انشاءاللہ باذن اللہ مکمل کرنی ہے۔ تو سارے محترم شیخ زین صاحب نے آپ کو پچھلے ہفتے پڑھایا تھا اور انہوں نے کچھ باتیں اس حوالے سے بھی کی ہوں گی کہ یہ جو واقعہ چل رہا ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اور بنی اسرائیل کا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جو کہا کہ تم نے اس زمین کے اندر جانا ہے اور وہاں پہ جا کے تم جہاد کرو، یہ جگہ تمہیں مل جائے گی، تو اس کا جواب آج کے ہمارے سبق کے ساتھ آغاز اس کا ہو رہا ہے کہ انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک چھوٹی سی ہسٹوریکل بات بھی بتا دیتا ہوں تاکہ انشاءاللہ باذن اللہ آپ کو اس حوالے سے فائدہ بھی ہو جائے اور انشاءاللہ باذن اللہ یہ ایک اشکال ہے وہ بھی دور ہو جائے۔ دیکھیں، جو بنی اسرائیل ہے نا، بنی اسرائیل ابھی جو اسرائیل ہے، جو فلسطین کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، جو ہم تو اس کو خیر ملک نہیں مانتے، یہ فلسطین کے اوپر جو انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، فلسطین کے اوپر، یہ بغیر کسی وجہ کے نہیں ہے، یہ پوری ایک لابی ہے۔ پھر اس لابی کے مطابق یہ لوگ اس کو مذہبی طور پہ کلیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ان کا کلیم کرنا مذہبی انداز سے ہے، دوسرا ایموشنلی کلیم ہے اور تیسرا ریلیجیس کلیم ہے، یعنی دینی اعتبار سے کلیم کرتے ہیں، جذباتی اعتبار سے کلیم کرتے ہیں اور ہسٹوریکل اعتبار سے کلیم کرتے ہیں کہ یہ جو فلسطین ہے یہ اصل میں ہماری زمین ہے، یہودیوں کی زمین ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ دی ہوئی ہے، یہ پرومسڈ لینڈ ہے، یہ ایک گفٹڈ لینڈ ہے، اللہ نے ہمیں یہ ہبہ کیا ہوا ہے۔ اس کے وہ مختلف قسم کے باتیں پیش کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کا رد موجود ہے، ہسٹوریکل رد بھی موجود ہے اور پھر جو وہ جذباتی سا رد دیتے ہیں وہ بھی موجود ہے۔ اسی طرح سے ان کا جو دینی رد ہے وہ بھی موجود ہے، وہ ان آیات کے اندر آ رہا ہے۔ دینی طور پہ وہ کیا کہتے ہیں کہ تورات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ایون قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ زمین ہم نے تم کو دے دی، ٹھیک ہے جی، یہ زمین ہم نے تمہیں دے دی ہے۔ تو جب قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے تمہیں زمین دے دی ہے، تو پھر آپ لوگ کیوں اس پہ ہمارے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں جی کہ ہم نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے؟ بڑا موٹا سا اشکال پیش کرتے ہیں۔ تو اس آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان اشکال کا جواب دیا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قالوا یا موسیٰ، قالوا یعنی انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا لن ندخلها، انا بے شک ہم، لن ندخلها ہرگز داخل نہیں ہوں گے، ابداً بالکل بھی نہیں۔ یہ یعنی ابداً کا لفظ جب آتا ہے نا تو اس کے اندر تاکید آ جاتی ہے، ابداً ہمیشہ، یہ کبھی بھی ہم ناممکن ہے کہ ہم اس میں داخل ہوں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ما دامو، جب تک وہ ہیں، فیہا، اس میں، جب تک وہ لوگ اس میں ہیں تب تک ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ فذهب، پس تو جا، انتا، تو، وربک، اور تیرا رب، فقاتلا، پس تم دونوں وہاں پہ جا کے لڑائی کرو، انا، بے شک ہم لوگ، ہا ہونا، یہیں پہ، قاعدون، بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا رد پیش کر دیا، جو کہتے ہیں نا اسرائیل یا فلسطین کی پرومسڈ لینڈ ہے، اللہ نے پرومس کیا تھا کہ تم جاؤ، تم جا کے جہاد کرو، تم جا کے لڑائی کرو، تب تمہیں یہ جگہ ملے گی۔ ان لوگوں نے تو لڑائی کی نہیں، نہ ان لوگوں نے جا کے جہاد کیا، نہ ان لوگوں نے جا کے جھگڑا کیا، نہ انہوں نے کوئی بات مانی، تو تمہاری یہ لینڈ ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ نے شرط لگائی تھی کہ جا کے لڑائی کرو گے تو یہ جگہ تمہاری ہے، تم تو اس شرط پہ پورا ہی نہیں اترے، جب تم شرط پہ پورا نہیں اترے تو تمہارا یہ کلیم کرنا بنتا ہی نہیں ہے، تم لوگوں نے لڑائی کی نہیں۔ تو کہنے لگے ہم تو یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تم دونوں، تم اور تمہارا رب جا کے لڑو۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قالا، انہوں نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ربی، اے میرا رب، انی، بے شک میں، لا املکو، نہیں ہوں میں مالک، الا، مگر، نفسی، اپنے آپ کا، واخی، اور اپنے بھائی کا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں اپنی تو گارنٹی دیتا ہوں، اسی طرح اپنے بھائی کی بھی گارنٹی دیتا ہوں، ان دونوں کی ہم اپنے آپ پہ تو مطلب ملکیت رکھتے ہیں کہ ہم دونوں جائیں اور جا کے لڑنا شروع کر دیں، جہاد کریں۔ اللہ، ففرق، تو یعنی افتراق پیدا کر دے یا جدائی ڈال دے، بیننا، ہمارے درمیان، و بین القوم الفاسقین، اور فساد کرنے والی، فسق کرنے والی
گناہ کرنے والی قوم کے درمیان میں. تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ یہ بات عطا کی. اب آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جواب بھی آیا. اللہ فرماتے ہیں قالا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهَا، پس بے شک وہ یعنی وہ زمین محرمۃ حرام کر دی گئی علیہم ان پر 40 سنہ 40 سال. اچھا 40 سال کیوں حرام کی گئی؟ وجہ کیا تھی اس کی؟ 50 سال بھی ہو سکتی تھی، 100 سال بھی ہو سکتی تھی، 20-30 سال بھی ہو سکتی تھی، 8-10 سال بھی ہو سکتی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 40 سال تک کیوں حرام کی؟ اس لیے کہ یہ جو جنریشن تھی نا، یاد رکھیں 40 سال یہ جنریشن گیپ ہوتا ہے. 40 سال جنریشن گیپ ہوتا ہے کہ یہ جو جنریشن تھی یہ والی جو اس وقت موجود تھی، یہ ایسی جنریشن تھی جو فرعون کے تسلط میں رہی تھی اور بالکل بزدل ہو گئے تھے. یہ لوگ لڑ ہی نہیں سکتے تھے، ان کے خمیر کے اندر غلامی بسی ہوئی تھی، تو کہتے تھے ہم نہیں لڑ سکتے. 40 سال یہ جنریشن گیپ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہاں پہ جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے، جو حکمت سمجھ آتی ہے کہ 40 سال تک یہ ویسے ہی ادھر ادھر پھرتے رہے. یتیہونا یعنی پھرتے رہے ادھر ادھر فی الارض زمین میں، بھٹکتے پھر رہے. یتیہونا کا مطلب ہوتا ہے بھٹکتے پھریں فی الارض زمین میں، وہ پھرتے رہیں. 40 سال یہ مر کھپ جائیں گے، اس کے بعد اگلی جنریشن آئے گی. تو نئی جنریشن آئے گی آزادی کے ماحول میں. جو آزادی کے ماحول کی جنریشن ہوگی ان کے اندر یہ بات ہوگی کہ وہ لڑائی بھی کریں گے اور وہ جگہ بھی لیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ فرماتے ہیں یتیہونا یعنی وہ بھٹکتے پھریں گے، پھریں فی الارض زمین میں. فلا تأسا، پس نہ آپ مایوس ہوں، علی القوم الفاسقین گناہ گار قوم کے حوالے سے، یا گناہ گار قوم پر آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا یہ 40 سال کی ان کو سزا دی گئی. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَتْلُو، اور تلاوت کیجیے علیہم ان پر، نبأ خبر یعنی قصہ، بنی آدم ابن آدم آدم کے 2 بیٹوں کا، بالحق کی حق کے ساتھ. یہ قصہ حابیل اور قابیل یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں اذ جب قربا پیش کیا، قرباناً اپنی قربانی کو، فتقبلا تو قبول کر لی گئی، من احدہما ان میں سے ایک کی، ولم یتقبل اور نہیں قبول کی گئی، من الآخر دوسرے کی. کہ انہوں نے قربانی پیش کی، ان میں سے ایک کی قبول کی گئی، دوسرے کی قبول نہیں کی گئی. اس حوالے سے بڑی ساری باتیں اور بڑے سارے واقعات مشہور ہیں. اصل میں جو قابیل تھا وہ بڑا تھا، حابیل چھوٹا تھا. تو قابیل ذمہ دار آدمی تھا، مالدار بندہ تھا، حابیل وہ بکریوں کا چرواہا تھا. اس کے علاوہ اس کے حوالے سے نا مختلف قسم کے واقعات ذکر ہوتے ہیں. خاتون کا واقعہ بھی ذکر ہوتا ہے کہ وہ اس کو پسند کرتا تھا، اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، فلاں چیز ہے فلاں چیز ہے. یہ ساری تفاسیر کے اندر باتیں تو موجود ہیں، لیکن قرآن اس حوالے سے خاموش ہے. بہرحال ہم اس کو سادہ لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں کا کسی بات کے درمیان میں تنازع ہوا اور یہ شرط لگائی گئی کہ ہم اپنی قربانی اللہ کے سامنے یا اپنا صدقہ اللہ کے سامنے پیش کریں گے، جس کا قبول ہو گیا وہ حق پہ ہوگا. تو جو حابیل تھا اس کا وہ قبول ہو گیا اور قابیل کا قبول نہیں ہوا. اس پہ اس کو غصہ آیا اور بغض اور حسد اور عناد وغیرہ یہ ساری چیزیں اس کے ذہن میں آ گئیں اور اس نے آگے سے یہ بات کہی، یہ جیسے آپ یہاں پہ بات بیان ہو رہی ہے. قالا تو اس نے کہا لأقتلنک میں تجھے ضرور بضرور قتل کر دوں گا. قالا یعنی چھوٹے حابیل نے کہا انما بے شک یتقبل اللہ تعالیٰ وہ قبول کرتا ہے من المتقین پرہیزگاروں سے. یعنی اللہ جو قربانی یا صدقات ہوتے ہیں یہ پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے، نافرمانوں سے، گناہ گاروں سے، حرام کا مال کمانے والے لوگوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی قربانی، ان کا صدقہ، ان کی مال کی کمائی سے نکلی ہوئی جو چیزیں ہیں وہ قبول نہیں کرتا. پھر اس کے بعد اس نے کہا لئن بسطت اگر تو نے بڑھایا الیہ میری طرف یدا کا اپنے ہاتھوں کو، لتقتلنی کہ تو مجھ کو قتل کر دے، ما انا نہیں میں بباسط بڑھاؤں گا یدیہ اپنے ہاتھوں کو الیہ کا تیری طرف، لیقتلک کہ میں تجھے قتل کر دوں. یعنی تو اگر مجھے مارنے کا ارادہ کرے گا، میری طرف آئے گا تو میں تجھے مارنے کی طرف نہیں جاؤں گا، میں تیرے ساتھ لڑائی نہیں کروں گا. انی اخاف اللہ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین اور جو تمام جہانوں کا رب ہے. انی بے شک میں اریدو ارادہ کرتا ہوں ان تبوء کہ تو پا لے یا تو حاصل کر لے باسمی میرے گناہ کو، و اسمک اور اپنے گناہ کو، فتکون تو ہو جائے من اصحاب النار جہنمی لوگوں میں سے، وذالک اور یہ جزاء بدلہ ہے الظالمین ظالموں کا. اس میں یہ بات یاد رکھے کہ قاتل اور مقتول کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قاتل اور مقتول ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو بلائے گا. قاتل کی جو نیکیاں ہوں گی وہ ساری کی ساری نیکیاں مقتول کو دے دی جائیں گی اور مقتول کے سارے گناہ اٹھا کے قاتل کے اوپر لاد دیے جائیں گے، قاتل کے اوپر دے دیے جائیں گے. تو اس میں اس طرف سے اشارہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں تو یہ چاہتے نہیں کہ میں تجھے قتل کروں. ہاں اگر تو مجھے قتل کرتا ہے تو میں یہ ضرور چاہوں گا کہ تو اپنا اور میرا دونوں کا گناہ لے لے. تیرے اوپر تیرا گناہ بھی ہوگا اور میرا گناہ بھی تیرے اوپر ڈال دیا جائے گا اور تو جہنمیوں میں سے ہو جائے گا. اور یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جزا رکھی ہوئی ہے کن لوگوں کی،
جو ظلم کرنے والے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں فطوعت، پس ابھار لیا یا آمادہ کر لیا. طوع کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پہ کسی کو آمادہ کر لینا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد بنایا فطوعت، پس آمادہ کر لیا لہو اس کو نفسہ اس کے نفس نے. یعنی یہاں پہ بعض مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ کتنے عرصے تک نا وہ ذہن میں سوچتا رہا کہ میں قتل کروں نہ کروں، قتل کروں نہ کروں. آخر کار وہ شیطان کے وسوسے میں آ گیا اور اس نے قتل کر دیا. فطوعت، پس آمادہ کر دیا لہو اس کو نفسہ اس کے نفس نے قتل اخیہ اپنے بھائی کے قتل کرنے کا. فقتلہ، پس اس نے اس کو قتل کر دیا. فاصبح، تو ہو گیا وہ من الخاسرین خسارے پانے والوں میں سے. اب جب اس نے قتل کر دیا تو اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنے بھائی کو دفناؤں کیسے، اس کی لاش کو چھپاؤں کیسے، پریشان تھا اس حوالے سے. اللہ فرماتے ہیں فبعث اللہ، پس بھیجا اللہ تعالیٰ نے، فبعث، پس بھیجا اللہ تعالیٰ نے غرابا، ایک کوے کو، یبحث، جو کرید رہا تھا فی الارض، زمین میں، یعنی زمین کے اندر گڑھا کھود رہا تھا. یبحث کا مطلب یہاں پہ یعنی کسی چیز کو کریدنا، اور بحث کا مطلب ہی کریدنا ہی ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کی تحقیق کرنا، کسی چیز کو کریدنا، نیچے تک جانا، گہرائی میں جانا. تو یبحث، وہ کرید رہا تھا فی الارض، زمین میں، لیوریہ، تاکہ وہ چھپا دے اس میں، چھپا دے وہ، لیوریہ، تاکہ وہ چھپا دے، کیف یواری، کیسے وہ چھپائے، سوءۃ اخیہ، اپنے بھائی کے جثے کو، یعنی جس طرح سے بھی کر کے وہ اپنے بھائی کی لاش کو، اس کے جثے کو وہ دفنا دے. قالا، تو وہاں پہ اس نے کہا یا ویلتا، ہائے افسوس، اعجزت، میں عاجز آ گیا ہوں، کیا میں عاجز آ گیا ہوں، ان اکونا، کہ میں ہو جاؤں، مثل ھذا الغرابی، اس کوے کی طرح کا، فاواریا، کہ میں چھپا دوں، سوءۃ اخی، اپنے بھائی کی لاش کو. فاصبح، پس وہ ہو گیا من النادمین، ندامت والے یعنی شرمندہ لوگوں میں سے وہ ہو گیا. شرمندہ لوگوں میں سے کیوں ہو گیا؟ کیونکہ جب اس نے یہ کام کیا نا، اس نے جب یہ اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اب قتل کرنے کے بعد اس کو ندامت ہوئی کہ میں نے اپنے بڑے اچھے بھائی کو، بڑے پیارے بھائی کو میں نے قتل کر دیا، لیکن اب اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا. اسی طرح سے ایک حدیث بھی آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو قصہ حابیل قابیل کے اندر جو قاتل ہے، یہاں پہ جو قاتل ہے، جو بھی بندہ قاتل ہے دونوں بھائیوں میں سے، فرمایا کہ قیامت تک ہونے والے جتنے بھی قتل ہوں گے اس کی سزا اس کو بھی ملے گی، کیونکہ قتل والے سنگین جرم کی ابتدا کرنے والا، اس کا آغاز کرنے والا یہ آدمی تھا. تو اس لیے ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. اور اس سے ہمیں یہ دلیل بھی ملتی ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی گناہ کا سلسلہ شروع کرتا ہے، مثلا جیسے کوئی سینما بنا دیتا ہے، کوئی نائٹ کلب کھول دیتا ہے، کوئی تاش کا اڈا بنا دیتا ہے، کوئی جوئے کا اڈا بنا دیتا ہے، تو اس کے مرنے کے بعد یہ گناہ جاریہ بھی اس کو جائے گا. جیسے صدقہ جاریہ جاتا ہے نا پیچھے پیچھے، ویسے گناہ جاریہ بھی اس کو جائے گا، اس کو اس کا گناہ ملتا رہے گا تا وقت یہ کہ وہ گناہ کا اڈا یا گناہ کی جو چیز ہے وہ بند نہ ہو جائے. اس کے بعد اگلی آیات میں، اگلے پیج کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں من اجلی ذالکا، من اجلی ذالکا، اسی وجہ سے، یعنی اس واقعے کے بعد یہ اس وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کتبنا، ہم نے فرض کر دیا، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، انہو کہ من قاتل، جس نے قتل کیا، نفسن، کسی جان کو، بغیر نفسن، بغیر کسی جان کے، یعنی کسی آدمی کو بغیر وجہ کے قتل کر دیا. ایسے نہیں کہ کسی نے کسی کا قتل کیا تھا قصاصاً اس کو قتل کیا گیا، نہیں، بغیر وجہ کے اس کو قتل کر دیا. او فساد، یا فساد کرنے کی وجہ سے، فی الارض، زمین میں اس نے فساد پھیلانے کی وجہ سے یا قتل کرنے کی وجہ سے کسی کو قتل کیا. یہاں پہ ایک بات نوٹ کر لیں، کسی بھی مسلمان کا قتل کرنا صرف 3 صورتوں میں جائز ہے. یہ بات نوٹ کر لیں کہ کسی بھی مسلمان کا قتل کرنا صرف 3 صورتوں میں جائز ہے. نمبر 1 کہ اس نے کسی کا قتل کیا ہو، وہ قاتل ہو تو اس کو قتل کیا جائے گا، نمبر 1. نمبر 2 شادی شدہ زانی ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر اس نے شادی شدہ آدمی نے زنا کیا ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا. نمبر 3 وہ بندہ جو اپنے دین سے پھر گیا، یعنی اس نے دین اسلام قبول کیا، اس کے بعد وہ مرتد ہو گیا، اس نے دین کو چھوڑ دیا. یہ 3 بندے ایسے ہیں جن کو قتل کیا جائے گا. اس کے علاوہ کسی بھی آدمی کو اگر قتل کیا جاتا ہے، چاہے وہ مال کی وجہ سے ہے، وہ نفرت کی وجہ سے ہے، وہ حسد کی وجہ سے ہے، وہ آپس میں اختلافات کی وجہ سے ہے، وہ رشتہ داری کی وجہ سے، وہ کسی بھی وجہ سے اگر کسی بھی آدمی کو قتل کیا جاتا ہے تو وہ فساد فی الارض کے اندر آئے گا. تو اللہ فرماتے ہیں وہ فساد فی الارض، یا فساد کرتے ہوئے فی الارض، زمین میں، فکأنما، تو گویا کہ اس نے قتل کیا، الناس، لوگوں کو، جمیعاً، سارے کے سارے. اس آدمی نے پوری کی پوری انسانیت کا قتل کیا جس نے کسی ایک آدمی کو قتل کیا.
ومن احیاہا، اور جس نے کسی کو زندہ کیا، فکانما، گویا کہ احیا الناس، اس نے زندہ کیا جمیعاً سارے کے سارے لوگوں کو. یعنی یہاں پہ احیا سے مراد یہ ہے کہ کسی کو زندہ رکھنا، یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی بندے کو شروع سے زندہ کرنا، نہیں، کسی کو چھوڑ دینا، کسی کو زندہ رکھنا، یہ یہاں سے مراد ہے. اور یہاں پہ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جیسے ایک حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے. اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا اللہ کے رسول، مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ آتا ہے کہ مظلوم کو ظلم سے بچایا جائے، یہ سمجھ آتا ہے، ظالم کو کیسے بچایا جائے، یعنی ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کا ہاتھ ظلم سے روک کے تم اس کی مدد کرو کہ وہ کسی کے اوپر زیادتی نہ کریں. لہٰذا اس بات کے اوپر بڑے ہمیں غور و خوض کی ضرورت ہے کہ کسی بھی بندے کے اوپر دست درازی ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے اوپر ظلم کر رہا ہے اور میں اتھارٹی رکھتا ہوں کہ میں اس کو روک سکتا ہوں، تو مجھے اس کو روکنا چاہیے. یہ میرا اس کے خلاف جانا نہیں ہوگا، بلکہ میری اس کی مدد کرنا ہوگا تاکہ وہ بندہ ظلم سے باز آ جائے اور گناہ سے باز آ جائے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جاءتہم، آئے ان کے پاس، رسولنا، ہمارے رسول، بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ، ثم، پھر، ان، بے شک، کثیراً، بہت زیادہ، منہم، ان میں سے لوگ ایسے تھے، بعد ذالک، اس کے بعد انہوں نے، فی الارض، زمین کے اندر، لمسرفون، البتہ زیادتی کی. یعنی ہمارے انبیاء ان کے پاس بڑی واضح آیتیں لے کے آتے رہے ہیں، ان واضح آیتوں کو دیکھنے کے باوجود، ان کو سمجھنے کے باوجود انہوں نے زمین میں زیادتی کی ہے. یعنی انہوں نے فساد فی الارض کیا، انہوں نے قتل کیا، انہوں نے چوری کی، انہوں نے بہت ساری برائی کے کام کر دیے. اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ فرماتے ہیں انما، اب پہلے بات ہو رہی ہے قتل کی، اب قتل کے بعد بات ہو رہی ہے ڈکیتی کی اور اسی طرح سے راہ زنی کی. یہ یحاربون اللہ سے مراد جو ہے نا، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ باذن اللہ. یاد رکھیں کہ یہ یحاربون اللہ، یہ بڑا سنگین قسم کا جرم ہے. اللہ فرماتے ہیں انما، بے شک، جزاء، یعنی بدلہ ہے، الذین، ان لوگوں کا، یحاربون، وہ لڑائی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ورسولہ، اور اس کے رسول کے ساتھ، ویسعون، اور وہ چلتے ہیں، فی الارض، زمین میں، فساداً، فساد کرتے ہوئے. ان کی جزا کیا ہے، ان کا بدلہ کیا ہے؟ ان یقتلوا، کہ ان کو قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، یا ان کو سولی پہ لٹکا دیا جائے، او تقطع، یا کاٹ دیے جائیں، ایدیہم، ان کے ہاتھ، ارجلہم، یا ان کے پاؤں، من خلاف، خلاف سمت سے، او ینفوا، یا ان کو یعنی نکال دیا جائے، من الارض، زمین سے، یعنی ان کو جلا وطن کر دیا جائے. یاد رکھیں یہ یحاربون اللہ سے مراد کیا ہے؟ یحاربون اللہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی آدمی ڈاکہ زنی کرے، راہ زنی کرے، دہشت گردی پھیلائے، کہ آپ راستے میں جا رہے ہیں، آپ کو پستول دکھا کے آپ سے موبائل چھین لیا جائے، اسٹریٹ سنیچنگ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. یہ ساری کی ساری یحاربون اللہ کے اندر آتی ہیں. اور یہاں پہ ایک اور بات بھی نوٹ کر لیں، دیکھیں چوری کی جو حد ہے نا، چوری کی سزا تب ملے گی جب کم سے کم چوری کیا گیا مال، اس کی قیمت 1/4 دینار کے برابر ہو. 1/4 دینار کے برابر اگر قیمت ہوگی تو پھر اس کے اوپر چوری کی حد لگے گی، ورنہ چوری کی حد نہیں لگے گی. لیکن یحاربون اللہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پیمانہ مقرر نہیں کیا. اگر کوئی بندہ تھوڑی مالیت کا مال بھی کسی کو ڈرا کے، اس کو پستول دکھا کے، اس کو ہتھیار دکھا کے اس سے لوٹتا ہے، تو یہ اس کی 4 سزائیں شریعت نے ذکر کی ہیں. 4 سزائیں. پہلی سزا کیا ہے؟ ان یقتلوا، کہ اس کو قتل کر دیا جائے، نمبر 1، یا او یصلبوا، یا اس کو سولی پہ لٹکایا جائے، او تقطع ایدیہم، یا اس کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹے جائیں. یعنی مخالف سمت سے کاٹنا کیسے ہے کہ یہ والا اگر بازو کاٹا جائے گا تو یہ والی ٹانگ کاٹی جائے گی، اگر یہ والا بازو کاٹا جائے گا تو یہ والی ٹانگ کاٹی جائے گی. مخالف سمت سے اس کے بازو یا ٹانگوں کو کاٹا جائے. او ینفوا من الارض، یا اس کو جلا وطن کر دیا جائے. اب یہاں پہ علماء نے مختلف قسم کی تشریحات کی ہیں کہ اگر کسی آدمی نے کسی کو راہزنی کرتے ہوئے، یعنی ڈکیتی کے دوران اس نے اس کا مال بھی لوٹا اور اس کو قتل بھی کر دیا، تو اس کو دونوں سزائیں دی جائیں گی. اس کو قتل بھی کیا جائے گا اور اس کو لٹکایا بھی جائے گا، یعنی اس کو قتل کر کے اس کو لٹکایا جائے گا. پھر اگر کسی آدمی نے مال تو لوٹا لیکن اس نے اس کو قتل نہیں کیا، تو اس کا ہے تقطع ایدیہم وارجلہم، اس کے مخالف سمت سے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹ دیا جائے گا. اگر کسی آدمی نے نہ تو مال لوٹا، نہ تو وہ مال لوٹ سکا، نہ قتل کر سکا، لیکن اس نے صرف ڈرایا ہے، تو ایسے آدمی کو اس علاقے سے جلا وطن کر دیا جائے گا. کہ اس بندے کے دماغ کے اندر اب لوگوں کو ڈرانے کی جو حص ہے نا وہ پیدا ہو گئی ہے، تو یہ لوگوں کو پریشان کرے گا، اس کو اس جگہ سے، اس بستی سے، اس علاقے سے، اس ملک سے نکال دیا جائے. اور بعض اوقات اگر حاکم وقت چاہے تو یہ 4 سزاؤں کا نفاذ کر سکتا ہے.
چاروں سزائیں ایک وقت میں دے سکتا ہے، اور اگر چاہے تو ان میں سے کسی ایک کو منتخب کر سکتا ہے۔ وقت کی ضرورت کے مطابق حاکم اس کے درمیان میں آزاد ہے کہ وہ کیسے فیصلہ کرے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ آپ نے بڑا مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ قبیلہ عرنین کے کچھ لوگ آئے تھے، وہ بیمار ہو گئے، پھر انہوں نے اللہ کے رسول نے ان کا علاج کروایا، وہ دوبارہ صحیح ہو گئے، پھر وہ جاتے ہوئے مال بھی لے گئے اور انہوں نے کچھ صحابہ کو قتل بھی کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے ان کا تعاقب کروایا، ان کو واپس لے کے آیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے گرم سلائیاں کر کے ان کی آنکھوں میں ڈالی، ان کی آنکھوں میں ڈال کے پھر اس کے بعد ان کو ریگستان کی تپتی جو ریت ہوتی ہے اس کے اندر ان کو چھوڑ دیا گیا، اور وہیں پہ تڑپ تڑپ کے وہ لوگ مر گئے۔ تو حاکم وقت اپنی مرضی کے مطابق ان سزاؤں کے اندر اتار چڑھاؤ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ، اچھا جی، او ينفوا من الارض، اللہ فرماتے ہیں ذالک، یہ لہم ان کے لیے ہے، خزی رسوائی فی دنیا، دنیا کی زندگی میں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے فی الآخرت، آخرت کے اندر عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ ہاں الا الذین، مگر وہ لوگ تابوا جنہوں نے توبہ کر لی، من قبل، اس سے پہلے، ان تقدروا کہ تم قبضہ کرو، علیہم ان پر، کہ تم ان کے اوپر قبضہ کر سکو، یعنی قبضہ کرنے سے مراد یہ ہے، یہ بات یاد رکھیں، تقدیر علیہم سے مراد یہ ہے کہ ایسے لوگ جو دور جاہلیت کے اندر اسلام لانے سے پہلے وہ ڈاکو تھے، قافلوں کو لوٹتے تھے یا لوگوں کو پریشان کرتے تھے، لیکن اب وہ اسلام لے آئے ہیں تو ان کی وہ جو توبہ ہے، ان کا اسلام لے کے آنا، اس نے پہلے سارے کے سارے اس کے جو گناہ تھے وہ ختم کر دیے۔ تقدیروں کہ ان کے سارے جو گناہ ہیں تو ان کے اوپر قدرت رکھنے سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فَاعْلَمُوا، پس جان لو، ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ غفور، وہ معاف کرنے والا ہے، رحیم، وہ رحم کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین، لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے تقوی اختیار کرو، وابتغوا، اور تلاش کرو، الیہ، اس کی طرف، الوسیلۃ، وسیلے کو، ٹھیک ہے جی، وسیلۃ، وسیلے کو، وجاہدوا، اور جہاد کرو، فی سبیلہ، اس کے راستے میں، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، فلاح پا جاؤ۔ یہاں پہ یہ یاد رکھیں بات، وسیلہ کیا ہے؟ یہ وسیلے کو لے کے نا ہماری سوسائٹی کے اندر بہت سارے اشکالات، بہت ساری پریشانیاں، بہت سارے معاملات چل پڑے ہیں، اور اس آیت کا شاید استعمال بھی اچھا نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ یاد رکھیں وسیلے کی جو جائز قسمیں ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کر دی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وسیلے کی جو قسمیں بیان کی وہ واضح ہیں۔ نمبر ایک تو یہ ہے وسیلے کی قسم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو نام ہے نا، ان ناموں کا واسطہ دے کے، اللہ کی صفات کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا کی جائے، یہ وسیلے کی ایک قسم ہے۔ وسیلے کی دوسری قسم یہ ہے کہ کسی نیک آدمی سے دعا کروائی جائے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر قحط سالی پڑ گئی، تو وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے آئے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، آپ آئیں اور لوگوں کو نماز استسقاء پڑھائیں اور اللہ سے دعا کریں۔ تو نیک آدمی سے دعا کروانی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اللہ کے رسول کے پاس لے کے آتے کہ اللہ کے رسول اس کے لیے دعا کریں۔ اسی طرح سے جب نیا پھل آتا تو پھل اتار کے سب سے پہلے اللہ کے رسول کے پاس لایا جاتا کہ اللہ کے رسول یہ تحفہ بھی قبول کریں اور ہمارے لیے دعا بھی کریں۔ تو یہ وسیلے کی دوسری جائز قسم ہے۔ تیسری وسیلے کی قسم یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال اللہ کے سامنے پیش کریں۔ مثلا اگر کوئی آدمی ماں باپ سے نیکی کرتا ہے، کوئی آدمی عقیدہ توحید کے اندر کمپرومائز نہیں کرتا، اس کی وجہ سے اس کی رشتہ داریاں خراب ہو رہی ہیں، کوئی بندہ دین کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتا، یا کوئی بھی اس کے اندر اچھی صفت موجود ہے، تو اللہ کے سامنے اپنے نیک عمل کا وسیلہ پیش کرے۔ جیسے وہ 3 لوگ جو غار میں پھنسے تھے، انہوں نے اپنے نیک اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے تھے۔ تو یہ 3 وسیلے کی جائز قسمیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی تیسری قسم، چوتھی قسم نہیں ہے جس کے ذریعے سے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں۔ تو یہ 3 قسمیں ہم نے اختیار کرنی ہیں اور یہ بالکل جائز وسیلہ ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں، اور یاد رکھیں وسیلہ ہوتا کیا ہے؟ وسیلہ یہ ہے کہ کسی ذریعے کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرنا، کسی ذریعے کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرنا، اور یہ 3 ہی ذریعے ہیں، یا اللہ کے اسماء اللہ تعالیٰ کے ناموں کا واسطہ دینا، یا کسی نیک آدمی سے دعا کروانا جو زندہ ہو، اسی طرح نمبر 3 یا اپنے نیک اعمال کو بطور وسیلہ اللہ کے سامنے پیش کرنا کہ یا اللہ اگر یہ اعمال تیری بارگاہ میں قبول ہیں، تجھے یہ میرے اعمال اچھے لگتے ہیں تو اللہ تو ان کو قبول کرتے ہوئے میری یہ پریشانی دور کر دے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، لو اگر، انا کہ، لہم ان کے لیے ہو، ما فی الارض زمین میں، جمیعاً سارے کا ساری چیزیں، یعنی جن لوگوں نے، جو لوگ کافر ہو گئے، ساری کی ساری زمین ان کے لیے ہو جائے، ومثلہ، اور اس کے مثل، معہ، اس کے ساتھ، زمین اور زمین کے بقدر کچھ اور چیز بھی ان کے ساتھ ہو جائے، لیفتدوا، کہ وہ فدیہ دے بھی اس کا، من عذاب یوم القیامہ، من عذاب یوم القیامہ،
قیامت کے دن کے عذاب کے بدلے میں ما تقبلا تو نہیں قبول کیا جائے گا منہم ان سے، ولہم اور انہیں کے لیے ہے عذاب العلیم دردناک عذاب. یعنی اس آیت کا خلاصہ یوں سمجھ لیں، ہم نے یہ آیت پہلے پڑھی ہوئی ہے غالباً سورۃ آل عمران کے اندر، کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض لوگوں کو کہیں گے کہ اگر یہ ساری کی ساری زمین تمہیں دے دی جائے اور تمہیں کہا جائے کہ یہ فدیہ دے کہ تم اپنی جان جہنم سے بچا لو، تو کیا تم یہ کام کرو گے؟ تو وہ جواب دیں گے کہ اللہ ہم ضرور یہ کام کریں گے، ہم سارا کچھ تیرے راستے میں دے دیں گے، لیکن ہمیں اس جہنم کے عذاب سے بچا لیں. تو اللہ کہیں گے کہ میں نے اس سے بڑی چھوٹی چیز کا مطالبہ تم سے دنیا میں کیا تھا کہ تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. تو یہاں پہ اسی بات کے بارے میں دوبارہ بات بیان ہو رہی ہے کہ کافر اگر قیامت کے دن زمین کے بقدر یا اس سے بھی بڑی زمین کے بقدر یا اس سے ملتی جلتی زمین کے بقدر یا ساری زمینوں کو ملا کے اس کے بقدر فدیہ اللہ کے راستے میں دے کے اپنی جان چھڑوانی چاہیں تو تب بھی ان کی جان نہیں چھوٹے گی. اللہ فرماتے ہیں کہ یریدون، وہ چاہیں گے این یخرجوا کہ وہ نکل جائیں من النار یا آگ سے، وما ہم اور نہیں ہوں گے وہ بخارجین نکلنے والے منہا اس سے، ولہم اور ان کے لیے ہے عذاب مقیم دائمی رہنے والا عذاب. یعنی مقیم کا مطلب یہ ہے کہ کیا قائم ہونے والا عذاب، دائمی رہنے والا اور ہمیشہ رہنے والا عذاب ان کے لیے ہوگا. اب اس کی آیت کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ چور کی جو باتیں ہیں وہ کر رہے ہیں کہ چوری کرنے کی حد کیا ہے. چوری کرنے کی جو مقدار ہے، مال کی قیمت، وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے کہ کم از کم اس مال کی قیمت ربع دینار ہو. ربع دینار مطلب یہ ہے کہ ربع درہم، ایک درہم کا چوتھائی حصہ اس کے بقدر، اور درہم جو ہوتا ہے نا وہ چاندی کا ہوتا ہے، اس کے بقدر اگر کسی آدمی نے چوری کی ہے تو پھر اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. پہلے اس کا دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا اور یہاں سے کاٹا جائے گا، اس جگہ سے، یہ گھٹنے سے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اگر دوبارہ وہ چوری کرتا ہے تو پھر اس کا بایاں ہاتھ کاٹا جائے گا. تو لہٰذا یہ بات یاد رکھیں کہ اس نے اس طرح سے اگر چوری کی ہے تو یہ معاملات اس کے ساتھ ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں والسارق، اور چوری کرنے والا مرد، والسارقات اور چوری کرنے والی عورت، فقطعوا پس کاٹ دیا جائے، ایدیہما ان دونوں کے ہاتھوں کو، جزاء یہ سزا ہے، بما کسبا اس چیز کے ساتھ، کسبا جو اس نے کمایا، یعنی جو ان دونوں نے کمایا، نکالن یہ عبرت ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ عزیز وہ غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے. دیکھیں اگر کسی آدمی کا ہاتھ کاٹا گیا ہوگا نا، ہاتھ کاٹا گیا ہوگا تو اس کو دیکھ کے بہت سارے لوگ عبرت حاصل کریں گے کہ نہیں بھائی اگر ہم نے چوری کی تو ہمارا ہاتھ بھی کاٹ دیا جائے گا. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نافذ جو سزائیں ہیں، جو شریعت ہے، اس کے اندر زیادتی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر حکمتیں پوشیدہ ہیں، لوگوں کے مال کو محفوظ کرنے کے لیے، ان کی جان کو محفوظ کرنے کے لیے، ان کے معاملات کو محفوظ کرنے کے لیے. تو اس میں کوئی ایسی مسئلے والی بات نہیں ہے، یہ لہٰذا انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے معاملات ہو رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں یعنی یہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا اور لوگ اس کو دیکھیں گے اور یہ عبرت حاصل کریں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فمن تاب، جس نے توبہ کر لی، من بعد ظلمی ہی اس ظلم کے بعد، واصلح اور اصلاح کر لی اس نے، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ، یتوب علیہ وہ اس کی توبہ قبول کرنے والا ہے. یہاں پہ میں آپ کو ایک نقطہ سمجھا دوں تابا یتوبو کے حوالے سے. یاد رکھیں جب بھی تابا یتوبو کے بعد حرف جر الا آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے توبہ کرنا. جیسے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبو کے بعد الی حرف جر آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نیچے سے اوپر کی طرف انسانوں کا اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی طرف توبہ کرنا. جب تابا یتوبو کے بعد الی حرف جر آ جائے، اور جب تابا یتوبو کے بعد علی حرف جر آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لوگوں کی توبہ کو قبول کرنا. ٹھیک ہے جی. تو اللہ فرماتے ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ یہ نقطہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ تابا یتوبو کے بعد اگر حرف جر الا ہو تو اس کا مطلب ہے توبہ کرنا، اور اگر تابا یتوبو کے اندر حرف جر جو ہے وہ علی آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے توبہ قبول کرنا. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور معاف کرنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے. علم تعلم کیا آپ نہیں جانتے ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ لہو اسی کے لیے ہے ملک السماوات زمینوں کی بادشاہت، والارض اور ملک السماوات آسمانوں کی بادشاہت، والارض اور زمینوں کی، یعذب وہ عذاب دیتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے، ویغفر اور وہ معاف کرتا ہے لمن یشاء جس کو چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر اس کی قدرت موجود ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول اے رسول، لا یحزنک نہ غمگین کریں آپ کو، الذین وہ لوگ، یسارعون جو جلدی کرتے ہیں، جو تیزی کرتے ہیں، فی الکفر کفر میں،
من الذین ان لوگوں میں سے قالوا جو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے بافواہہم اپنے منہوں کے ساتھ ولم تؤمن اور نہیں مومن قلوبہم ان کے دل، یعنی ومن الذین اور لوگوں میں سے ہادو جو یہودی ہیں۔ اس کا تھوڑا سا اوور ویو دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو صرف ایک ہی طرح کے لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے تھے، وہ تھے مشرکین مکہ۔ لیکن مدینہ آنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 4 قسم کے لوگوں کا سامنا تھا۔ نمبر 1 مشرکین مکہ کا بھی تھا کیونکہ وہ بھی پریشان کر رہے تھے، مسلسل وہ مختلف سازشیں کر رہے تھے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہودیوں کا، نمبر 3 منافقین کا، اور نمبر 4 ان قبائلی مشرکوں کا جو مدینہ کے اندر آباد تھے۔ یہاں پہ صرف 2 لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، نمبر 1 یہودیوں کا اور نمبر 2 منافقین کا۔ یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ گروہ تھے جو اسلام کے خلاف مسلسل سازشیں کر رہے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی وجہ سے پریشان رہتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ آپ کو غمگین ہونے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان منافقین کے رویوں کے حوالے سے اور نہ ہی ان یہودیوں کے رویے کے حوالے سے۔ وہ کرتے کیا ہیں؟ سماعون۔ سماعون کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کان لگا کے سننا، یعنی جاسوسی کرنا۔ سماعون جاسوسی کرتے ہیں یا کان لگا کے بات سنتے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ یہ جو ہم ہینڈ فری ہوتی ہے نا، جو یہ مائک ہوتے ہیں، یہ جو ہیڈ فون ہوتے ہیں جن کو ہم کانوں میں لگاتے ہیں سننے کے لیے، یہ ہینڈ فری یا ہیڈ فون وغیرہ، اس کو عربی زبان کے اندر سماعہ کہا جاتا ہے، یعنی کان لگا کے سننے والا آلہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں سماعون، وہ کان لگا کے سنتے ہیں، للکذبی جھوٹ کو، سماعون وہ کان لگا کے سنتے ہیں یا جاسوسی کرتے ہیں، لقوم کسی قوم کے لیے، آخرین دوسری کسی قوم کے لیے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ لم یاتوکا وہ آپ کے پاس نہیں آئے، یحرفون وہ تحریف کرتے ہیں، الکلمہ کلام کے اندر، من بعد مواضعہ اس کی جگہ کے بعد، یعنی اس کی جگہ واضح ہو جانے کے بعد وہ تورات کے اندر تبدیلی کر رہے ہیں، یعنی یہاں پہ یہودیوں کے رویے کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یقولون وہ کہتے ہیں ان اوتیتم اگر تم دیے جاؤ ھذا یہ، فخذوہ تو اس کو لے لینا، وان لم تؤتوہ اور اگر نہ تم دیے جاؤ، فاحذروا تو اس سے بچ جانا۔ اب یہاں پہ میں آپ کو نا اس کا واقعہ تھوڑا سا بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ آیت اچھے انداز سے سمجھ آ جائے۔ ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ نبی علیہ السلام کے دور کے اندر نا یہودیوں کے ایک بڑے جو قبیلہ تھا، مالدار قبیلہ تھا اور شہرت والا اور اچھی عزت والا قبیلہ، اس کے 2 شادی شدہ مرد اور عورتوں نے آپس میں زنا کر لیا۔ اب تورات کے مطابق فیصلہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ دونوں کو رجم کر دیا جائے۔ انہوں نے نا یہ فیصلہ تورات سے نہیں لیا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس چلے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ہمیں ایسی بات مل جائے جس سے ہمارے ان بندوں کی جان چھوٹ جائے۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس وہ اصل میں یہ باتیں لے کے آئے، مقصد ان کا فیصلہ کروانا نہیں تھا۔ یہاں پہ یہ بات کی گئی نا ان اوتیتم فخذوہ، یعنی وہ جو لے کے آئے تھے فیصلہ، ان کو یہ کہا گیا تھا کہ اگر تو تمہیں فیصلہ تمہارے حق میں دیا جائے تو تم نے قبول کرنا ہے، اور اگر تمہارے حق میں نہ دیا جائے فیصلہ تو تمہیں قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ وجہ تھی اس آیات کے حوالے سے، اور یہ اس کا پیچھے ایک شان نزول کہہ لیں آپ یا اس کا اوور ویو کہہ لیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، اسی طرح سے یہ آیتیں آگے چلتی جائیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں ومن یرید اللہ اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ارادہ کر لے فتنتہ کہ وہ اس کو آزمائش میں مبتلا کر دے گا، فلن تملکوا لہ پس آپ نہیں ہے کوئی آپ کوئی ملکیت نہیں رکھیں گے لہو اس کے لیے، من اللہ سے شیئن کچھ بھی، یعنی آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس بندے کو بچا نہیں سکتے جس کو اللہ فتنے میں ڈال دے۔ اولئک یہی ہیں الذین وہ لوگ لم یرید اللہ نہیں ارادہ رکھتا اللہ تعالیٰ ان یطہر کہ وہ ان کو پاک کر دے، قلوبہم ان کے دلوں کو، اللہ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا۔ لہم ان کے لیے فی دنیا کی زندگی میں خزی رسوائی ہے، ولہم اور ان کے لیے فی الآخرت آخرت میں عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو پاک کرنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا، لہذا آپ کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان حوالے سے پریشان نہ ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بھی ان کے ساتھ اچھے معاملات نہیں کرنے والا۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں سماعون وہ جاسوسی کرتے ہیں، للکذب جھوٹ کے لیے، یعنی جھوٹ کو کان لگا کے سنتے ہیں، اکالون بڑی شدت کے ساتھ وہ کھانے والے ہیں، للسحت حرام کو، یعنی رشوت لیتے ہیں، حرام مال کھاتے ہیں کہ بندہ ان کے پاس کوئی فیصلہ لے کے آیا تو وہ قرآن یعنی تورات کے مطابق فیصلہ کرنے کی بجائے مال لے کے فیصلہ کسی اور کے حق میں کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی عام آدمی، کوئی چھوٹا آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو پوری سزا دی جاتی ہے، اگر کوئی مالدار آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کو ہلکی پھلکی سزا دے کے سائڈ پہ لگا دیا جاتا ہے۔ جیسے یعنی بنو قریظہ، بنو نذیر اور اسی طرح سے بنو قینقاع، ان کے درمیان میں یہ باتیں ہوتی تھیں کہ یہ جو 2 قبیلے تھے نا، بنو قریظہ اور بنو نذیر، یہ بڑے مالدار قبیلے تھے، بنو قینقاع یہ ہلکا قبیلہ تھا۔
تو ان کا کوئی آدمی مارا جاتا تو ان سے ڈبل دیت لی جاتی، اور ان کا کوئی آدمی مارا جاتا تو وہ سنگل دیت دے کے اپنی جان چھڑوا لیتے. تو اس طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات کرتے ہیں کہ یہ لوگ رشوت خور ہیں، یہ لوگ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں. فَإِن جَاءُوكَ، پس اگر وہ آتے ہیں آپ کے پاس، فَحْكُم، تو فیصلہ کر دیجئے بینہم، ان کے درمیان. اگر وہ آپ کے پاس اپنے کسی معاملے کا فیصلہ لے کے آتے ہیں تو ان کے درمیان میں فیصلہ کر دیں. او اعرض عنہم، یا اعراض کر لیں ان سے، یعنی یا آپ ان کو فیصلہ کرنے سے انکار کر دیں. نبی علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چوائس دی ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ آپ کے پاس معاملہ لے کے آتے ہیں تو فیصلہ کریں، اگر آپ فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تو چھوڑ دیں کہ میں فیصلہ نہیں کرتا. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَإِن تُعْرِضْ، اور اگر آپ اعراض کریں عنہم، ان سے، فَلَن يَضُرُّوكَ، وہ آپ کو نقصان نہیں دے سکتے، شیئن، کچھ بھی. یہ بات ہرگز آپ کو ذہن میں لانے کی ضرورت نہیں ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر آپ ان کے درمیان میں فیصلہ نہیں کریں گے تو شاید وہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائیں، وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. وَإِنْ حَكَمْتَ، اور اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں، فَحْكُمْ، تو فیصلہ کیجئے بینہم، ان کے درمیان میں، بالقسط، انصاف کے ساتھ. آپ نے انصاف کے ساتھ ان کے درمیان میں فیصلہ کرنا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب، وہ پسند کرتا ہے، المقسطین، انصاف کرنے والوں کو. انصاف کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کرتا ہے. تو فیصلہ کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اگر فیصلہ کرنا ہے تو فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا، کسی طرف جھکاؤ نہیں ہوگا. اور یہی ایک نبی کی شان ہوتی ہے. آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا کہ بنو مخزوم قبیلے کی ایک عورت تھی جس نے فاطمہ اس کا نام تھا، اور اس نے چوری کر لی. اب فیصلہ یہ ہو گیا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اسامہ بن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پیارے تھے، زید بن حارث کے بیٹے. ان کو بھیجا گیا سفارش کرنے کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا کہ پہلی امتیں اسی وجہ سے برباد ہوئی کہ جب ان کا کوئی اچھے قبیلے کا بندہ غلط کام کرتا تو وہ اس کو چھوڑ دیتے تھے. پھر آپ علیہ السلام نے وہ تاریخی الفاظ کہے جو آج بھی حدیث کی کتب میں موجود ہیں. فرمایا کہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، کہ اگر اس فاطمہ کی جگہ پہ فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو اللہ کی قسم میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. لقطعت یدہا، میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا، اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جاتے. تو اتنی بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرما دی کہ عدل. اور یاد رکھیں جس بھی معاشرے کے اندر عدل قائم نہیں ہوگا نا، وہاں پہ جرائم زیادہ ہوں گے. آپ چھوڑ دیں، آپ اپنے ملک کے حالات دیکھ لیں، آپ کے ملک کے اندر عدل کی کیا صورتحال ہے اور جرائم کی تعداد کتنی زیادہ اور روز بروز بڑھ رہی ہے. عدل و انصاف نہیں ہے. جب عدل و انصاف نہیں ہوگا تو فساد فی الارض ہوگا. یاد رکھیں وہ معاشرہ، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے، جس معاشرے کے اندر انصاف کا ترازو قائم ہوگا وہ معاشرہ ترقی بھی کرے گا. اس معاشرے کے اندر جرائم کی تعداد قدرے کم ہوگی. جہاں پہ انصاف نہیں ہوگا، جہاں پہ سزاؤں کا نفاذ نہیں ہوگا، وہاں پہ جرائم کی تعداد بھی زیادہ ہوگی. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، یہ بڑی زبردست آیت ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑی کمال کی بات کی ہے. فرمایا وَكَيْفَ، اور کیسے، يُحَكِّمُونَكَ، وہ آپ کو فیصل مقرر کر سکتے ہیں، یعنی وہ آپ کو جج کیسے بنا سکتے ہیں، وہ آپ کو قاضی کیسے بنا سکتے ہیں، وہ آپ کو حکم کیسے بنا سکتے ہیں. وعندہم، اور ان کے پاس التورات، تورات ہے، فیہا، اس کے اندر حکم اللہ، اللہ کا حکم موجود ہے. یعنی تورات کے اندر اللہ نے واضح لفظوں میں کہا ہوا ہے کہ شادی شدہ جو زانی ہے وہ اس کو قتل کیا جائے گا. تورات کے اندر ان کے پاس حکم موجود ہے اور وہ آپ کے پاس فیصلہ لے کے آ رہے ہیں. آپ کا فیصلہ وہ کیسے مانیں گے؟ وہ اپنی کتاب کا فیصلہ نہیں مان رہے. پھر اللہ کہتے ہیں ثم، پھر یتولون، وہ پھر گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، وما اولئک، اور نہیں ہیں وہ، بالمؤمنین، ایمان لانے والے. انہوں نے پھرنا ہی پھرنا تھا، ان کا مقصد ہی نہیں تھا کہ آپ سے یہ فیصلہ کروائیں. ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ فیصلہ ان کے حق میں کر دیں. اگر آپ ان کے حق میں فیصلہ کرتے تو پھر سبحان اللہ، اور اگر ان کے حق میں فیصلہ نہیں ہوا تو تورات کے اندر تو ساری چیزیں، سارے احکامات موجود ہیں جو آپ لے کے آئے ہیں. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں انا، بے شک، انزلنا، ہم نے نازل کیا، تورات، تورات میں، فیہا، تورات کو، فیہا، اس کے اندر، ہدن، ہدایت ہے، ونورن، اور نور ہے، یحکمو، فیصلہ کرتے ہیں، بہا، اس کے ساتھ، النبیون، نبی، الذین، وہ لوگ، اسلموا، جو اسلام لے کے آنے والے، یعنی جو سر تسلیم خم کرنے والے ہیں، فرما بردار ہیں، للذین، ان لوگوں کے لیے، ہادو، جو یہودی ہوئے، والربانیون، اور جو اللہ والے ہو گئے، والاحبار، اور جو علماء ہو گئے، بما، اس چیز کے ساتھ، استحفظوا، جس کے وہ نگہبان بنائے گئے تھے، جس کی وہ حفاظت کرنے والے بنائے گئے تھے، من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں سے، وکان، اور وہ تھے، علیہ، اس پر، شہداء، گواہ. یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ تورات کے اندر ہم نے سارے احکامات بڑے واضح لفظوں میں بیان کیے. جو انبیاء یا علماء ہیں وہ لوگوں کے درمیان میں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ باقی اللہ والے ہوں، یا کوئی بھی لوگ ہوں، ان کے درمیان میں وہ
نہایت انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے ہیں، اور وہ اس بات کے اوپر گواہ ہیں کیونکہ وہ علماء ہیں، وہ ان چیزوں کو جانتے ہیں۔ یہ اچھے لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں فلا تخشوا الناس، آپ لوگوں سے مت ڈریں، فلا پس نہ، تخشوا آپ ڈریں، الناس لوگوں سے، وخشونی اور آپ ڈریں مجھ سے، ولا تشتروا اور نہ آپ بیچیں، بیااتی میری آیتوں کو، ثمنا قلیلا حقیر مال کے بدلے، ومن لم یحکم اور جس نے نہیں فیصلہ کیا، بما اس چیز کے مطابق، انزل اللہ جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، فاولئک پس یہی ہیں وہ لوگ، ہم الکافرون جو کافر ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ فرماتے ہیں وَكَتَبْنَا اور فرض کر دیا ہم نے۔ یہاں پہ نا ایک قانون نوٹ کر لیں، میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں جو قانون کے مطابق ہے، آپ اس کو نوٹ کر لیں، فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یاد رکھیں قرآن مجید کے اندر جہاں پہ بھی یہ بات آتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل پہ فلاں چیز مقرر کی تھی، پھر اس کے مخالف نہ قرآن میں کوئی بات آتی ہے نہ حدیث کے اندر کوئی بات آتی ہے، تو ہم اس چیز کو قبول کریں گے، وہ ہماری شریعت کا حصہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر اس کے اوپر قرآن کی طرف سے بھی، یعنی قرآن کے اندر یہ بات آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بات صحیح ہے، یہ تحریف شدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ یا اس کو سادہ لفظوں میں میں آپ کو اس سے سمجھا دیتا ہوں کہ ہم سے پہلی جو کتابیں گزری ہیں، ہم ان کے اور اپنی کتاب کے درمیان میں فیصلہ کس طرح سے کریں گے۔ یاد رکھیں وہ چیزیں یا وہ احکامات جو اس کتاب میں بھی موجود ہے اور قرآن میں بھی موجود ہے، تو لا محالہ بات ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، کیونکہ وہ قرآن میں بھی آ گیا، تو ہم اس کو مان لیں گے۔ پھر کوئی ایسا حکم آتا ہے جس کے بارے میں یعنی وہ تورات کے اندر تو ہے، یعنی اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے اندر ہے یا نیو ٹیسٹیمنٹ کے اندر ہے، تورات جو انجیل جو بھی ہمارے سامنے موجود ہے اس کے اندر تو ہے، لیکن قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے مخالف قرآن کے اندر ذکر ہے، جیسے عقیدہ تثلیث ہو گیا یا انبیاء کو اللہ کا بیٹا بنانا ہو گیا۔ اب اس کی واضح طور پہ نفی قرآن مجید میں ہے، حدیث میں ہے، تو ہم اس کی نفی کریں گے کیونکہ وہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تیسری چیز ایسی ہے کہ پہلی کتابوں میں موجود ہے، ہماری شریعت نہ تو اس کی نفی کرتی ہے نہ اس کی تصدیق کرتی ہے، تو ایسی صورت میں ہم وہاں پہ خاموشی اختیار کریں گے، ہم اس کی نہ تو نفی کریں گے نہ اس کی تصدیق کریں گے، وہاں پہ ہم خاموشی اختیار کریں گے۔ یہ والی جو باتیں آ رہی ہیں، یہ اس سے پہلے جو باتیں آ رہی ہیں جو تورات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باتیں بیان کی ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا، ٹھیک ہے جی، وہ تورات میں اللہ نے کہا، قرآن میں بھی آ گیا، تو لہٰذا یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ اسی طرح سے یہ والا جو حکم آ رہا ہے یہ تورات میں بھی ہے اور قرآن میں بھی آ گیا، تو لہٰذا ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَتَبْنَا اور فرض کر دیا ہم نے، علیہم ان پر، فیہا اس میں، یعنی اس تورات میں، ان النفس کہ ایک جان کے بدلے بالنفس جان ہے، جان کے بدلے جان کے ساتھ اس کو قتل کیا جائے گا، والعین بالعین اور آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، والانف بالانف ناک کے بدلے ناک ہے، والاذن بالاذن کان کے بدلے کان ہے، والسن بالسن اور دانت کے بدلے دانت ہے، والجروح اور زخموں کے اوپر قصاصاً قصاص ہے، فمن تصدق جس نے معاف کر دیا، یعنی کسی کوئی آدمی اگر معاف کر دیتا ہے اپنی طرف سے بھی اس کو، فہوا تو وہ کفارۃ کفارہ ہے، لہو اس کے لیے، ومن لم یحکم اور جس نے نہیں فیصلہ کیا، بما اس چیز کے مطابق جو انزل اللہ تعالیٰ نازل کیا، فاولئک بس یہی ہیں وہ لوگ، ہم الظالمون جو ظلم کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیں یہ چند دن پہلے میں ایک سعودی اخبار کے اندر ایک قصہ پڑھ رہا تھا کہ ایک مرد نے اپنی بیوی کو مارا اور اس کی آنکھ نکال دی، تو فیصلہ عدالت میں چلا گیا۔ اب عدالت نے اس بیوی سے پوچھا کہ آپ اپنے شوہر کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ اس نے کہا وہی جو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، یعنی میں نے آنکھ کے بدلے اس کی آنکھ نکلوانی ہے، اس کی آنکھ ضائع ہو گئی تھی۔ اس نے بڑی آفر کی کہ میں تمہیں دیت دیتا ہوں، میں تمہیں مال دیتا ہوں، پیسے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے قصاص چاہیے کہ یہ آنکھ چاہیے مجھے، اور قاضی نے فیصلہ کیا اور اس کی آنکھ نکال دی گئی۔ تو اس لیے اگر کوئی آدمی کسی آدمی کا ناک کاٹ دیتا ہے تو بدلے میں اس کا ناک کاٹا جائے گا۔ ہاں اگر وہ خود معاف کر دے تو وہ الگ بات ہے، یا وہ دیت پہ راضی ہو جائے تو الگ بات ہے۔ کوئی کان کاٹتا ہے، اس کے بہت سارے واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر موجود ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کے کچھ فیصلے فرمائے ہیں، اسی طرح سے یعنی اس کے اوپر کافی ساری احادیث موجود ہیں۔ تو لہٰذا یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ ان چیزوں کے بدلے میں ان چیزوں کو ختم کیا جائے گا، لیکن جو بندہ چھوڑ دے یا معاف کر دے، مثلا اب جروح کا مطلب یہ جرح ان سے ہے جس کا مطلب ہے جروح، اس کی جمع آتی ہے زخم ہونا، یعنی ایسا گہرا زخم ہونا جو بڑا سنگین قسم کا زخم ہو، تو بدلے میں اس بندے کو بھی ویسے ہی زخم لگایا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ البتہ یہ ہے کہ یہ بندہ اگر معاف کر دے تو اللہ فرماتے ہیں جو بندہ معاف کر دیتا ہے فہو کفارۃ لہ، تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، یعنی کیا ہے کہ اس کے گناہ اس سے معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ باذن اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ومن لم یحکم اور جس نے فیصلہ نہیں کیا، بما اس چیز کے مطابق انزل اللہ جو نازل کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، فاولئک پس یہی ہیں ہم الظالمین وہ لوگ جو ظلم کرنے والے ہیں۔ آخری صفحہ ہمارا انشاءاللہ باذن اللہ ابھی چلنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں
وقفینا اور ہم نے پیچھے کیا علی آثارہم ان کے آثار پر بعیسی ابن مریم عیسیٰ بن مریم کو، یعنی انبیاء کو بھیجنے کے بعد بہت سارے انبیاء کے بعد ہم نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیچھے بھیجا، مصدقاً وہ تصدیق کرنے والے تھے، لما بین یعنی مصدقاً تصدیق کرنے والے، لما اس چیز کی بین یدیہ جو اس سے پہلے ہے، یعنی اس سے پہلے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو چیزیں گزری ہیں، یعنی تورات وغیرہ گزری ہے یا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحف گزرے ہیں، ان سے پہلے جو بھی کتابیں جس شکل میں بھی گزری ہیں ان سب کی وہ تصدیق کرنے والے تھے، بین یدیہ جو اس سے پہلے، من التوراۃ تورات سے، یعنی تورات کی بھی وہ تصدیق کرنے والے تھے، وآتیناہ اور ہم نے دیا ان کو الانجیل انجیل، فیہ اس کے اندر ہدن ہدایت ہے، ونور اور نور ہے، یعنی اللہ فرماتے ہیں جیسے پہلے بات بیان ہوئی کہ ہم نے تورات کے اندر بھی ہدایت اور نور نازل کیا، اسی طرح سے ہم نے انجیل کے اندر بھی ہدایت اور نور نازل کیا، اور پھر فرمایا کہ وہ مصدقاً اور تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدیہ جو اس سے پہلے ہے، من التوراۃ تورات میں، وہدن اور ہدایت ہے، وموعظۃ اور نصیحت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ ثابت کیا ہوا کہ جتنی بھی کتابیں اللہ انبیاء کے ساتھ دے کے بھیجتا ہے ان کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، نمبر ایک یہ کہ وہ ان ساری آیات کے اندر، ان ساری کتابوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رشد و ہدایت ہوتی ہے، نمبر ایک، نمبر دو وہ ساری کتابیں اپنے سے پہلے آنے والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہیں، ان کی تکذیب نہیں کرتی، وہ یہ نہیں کہتی کہ پرانی کتابوں کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے جی، یعنی پرانی کتابیں چھوڑنے سے مراد یہ کہ وہ یہ نہیں کہتی کہ پرانی کتابیں تھیں وہ صحیح نہیں تھی، وہ جھوٹی تھی، میں صحیح ہوں، وہ بلکہ ان کی تصدیق کرتی ہے کہ وہ کتابیں بھی اللہ کی طرف سے منزل تھیں اور میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہوں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلْيَحْكُمْ اور چاہیے کہ وَلْيَحْكُمْ اور تاکہ فیصلہ کر دے وہ اہل الانجیل انجیل والوں کے درمیان، یعنی اہل انجیل جو ہیں ان کے درمیان میں وہ فیصلہ کر دے، بما اس چیز کے ساتھ انزل اللہ جو نازل کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، فیہ اس میں، جو اس انجیل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا نا، اہل انجیل کے درمیان اسی کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ اور جس نے فیصلہ نہ کیا، بما اس چیز کے مطابق انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ تو وہ فاسق ہے۔ اب یاد رکھیں، یہ بات یاد رکھیں بہت اچھی طرح سے کہ اللہ کے کلام کے مطابق یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین اور شریعت کے مطابق اگر فیصلہ نہ کیا جائے تو ان پچھلی آیات کے اندر تین طرح کی باتیں ہوئی ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یا وہ کافر ہوگا، ظالم ہوگا یا فاسق ہوگا۔ اب ہمیں یہاں پہ دیکھنا چاہیے من حیث القوم کہ کیا ہمارے فیصلے اللہ کے دین کے مطابق ہیں۔ فاسق کب ہوگا؟ اگر وہ یعنی کسی ہلکے پھلکے معاملے کے اندر اس طرح کے معاملات کر رہا ہے، اگر وہ مصر ہے اس کے اوپر، جان بوجھ کے دانستہ طور پہ وہ اللہ کی حدود کو پامال کر رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی اللہ کی شریعت کو بدلنا ہے نا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیصلہ یہ کیا ہوا ہے کہ والسارق فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہے جی پارلیمنٹ کے اندر کہ چوری کرنے والے مرد اور عورت کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا بلکہ ان کو 4 تھپڑ مارے جائیں گے، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے اندر تحریف ہے۔ کوئی بندہ کہے جی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شراب منع کی ہے، حرام کیا، فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، 10 بندے کھڑے ہو جائیں، 100 بندہ کھڑا ہو جائے اور جمہوری نظام کے مطابق وہ کہہ دیں جی کہ شراب حلال ہے، تو شراب حلال ہو جائے گی؟ شراب حلال نہیں ہوگی۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ٹھیک ہے جی۔ لیکن یہاں پہ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ان آیتوں کا عام استعمال عام بندہ نہیں کرے، یعنی کوئی بندہ اٹھ کے یہ نہ کہہ دے کہ فلاں بندے نے شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کیا وہ کافر ہو گیا ہے۔ یہ کسی کو کافر کہنا، کسی کو کافر ڈکلیئر کرنا، کسی کو دین اسلام سے خارج کرنا، یہ راسخ العلم راسخ العقیدہ علماء کرام کا کام ہے، یہ عوام یا عام جنتا کا کام نہیں ہے، یہ آپ کا یا میرا کام نہیں ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم نے یقین کریں کہ کفر کے فتوے لگانے میں تو ہم نے سمجھیں کہ اسپیشلٹی کی ہوئی ہے، چھوٹی سی بات نہیں ہوتی وہ کافر ہو گیا، چھوٹی سی بات نہیں ہوتی وہ منافق ہو گیا۔ کون سے کام کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کسی کو کافر کرنے کی؟ کافر کرنے کے لیے، کسی کو کافر بنانے کے لیے، کسی کو کافر ڈکلیئر کرنے کے لیے اللہ نے خاص لوگوں کا انتخاب کیا ہوا ہے۔ وہ کسی کو کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ نہیں کہتے تو ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ ہمیں ایسا کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہم کسی کے بارے میں بات کر دیتے ہیں، بلکہ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث آتی ہے، وہ میری حدیث بھی یاد کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اگر کوئی آدمی کسی بندے کو کافر کہتا ہے تو دونوں میں سے ایک ہو جاتا ہے، یا تو وہ بندہ جس کو کافر کہا جا رہا ہے واقعی وہ کافر ہوتا ہے کہ اس نے ایسا کام کیا جو واقعی کفر والا ہے تو وہ تو کافر ہو گیا، اور اگر اس نے وہ کام نہیں کیا تو یہ کہنے والا کافر ہو جاتا ہے، اس کو تجدید ایمان کی ضرورت ہے، اس کو تجدید لا الہ الا اللہ کی ضرورت ہے، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے جو کسی بندے کو کافر کہہ دیتا ہے۔ ہمارے یہاں ماشاءاللہ تبارک اللہ و صلی اللہ معاف کرے، کیا بندہ کہے کسی بندے کے بارے میں رائے قائم کرنا تو 1 منٹ کا کام ہے، ہم سوچتے نہیں ہیں کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے میں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا الیک آپ کی طرف۔ اب دیکھیں درجہ بندی چیک کریں، پہلے تورات کا ذکر ہوا، پھر انجیل کا ذکر ہوا، اب قرآن مجید کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا الیک آپ کی طرف الکتاب، کتاب کو بالحق کی حق کے ساتھ۔ اب یہ کتاب کیا ہے؟ مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدیہ جو اس سے پہلے گزر گئی ہیں، من الکتب کتب، ومہیمنا اور نگہبان ہے، علیہ اس پر، فاحکم پس آپ فیصلہ کریں، بینہم ان کے درمیان، بما انزل اللہ جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، ولا تتبع اور نہ آپ پیروی کریں، اہواءہم ان کی خواہشات کی، عما اسی سے، جاءک کہ آ گیا آپ کے پاس، من الحق کی حق، آپ کے پاس حق آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں، اور آپ کی کتاب بھی کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ اپنے سے پہلے ساری کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں لکل ہر ایک کے لیے، جعلنا بنایا ہم نے، منکم آپ میں سے، شرعتن دستور، کانسٹیٹیوشن، ہم سے پہلے جو شریعتیں گزری ہیں ان کا ایک اپنا دستور تھا، جیسے مثال کے طور پہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو سب کے لیے کامن ہیں، جیسے عقیدہ توحید سب کے لیے کامن تھا، اسی طرح سے نمازیں ساری امتوں کے اوپر فرض رہی ہیں، لیکن نمازوں کی تعداد میں، مقدار میں، اوقات میں یہ فرق تھا۔ اس طرح روزے ساری امتوں کے لیے فرض رہے ہیں، لیکن روزے کی تعداد میں، روزے کے اوقات کار کے اندر فرق تھا۔ اسی طرح سے آدم علیہ السلام کے جو بچے تھے ان میں بہن بھائی آپس میں نکاح کر سکتے تھے، اس کے بعد یہ نکاح کرنا بند ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلی جو شریعتیں گزری ہیں نا ان کے اندر بھی ہم نے، شرعتن کا مطلب ہوتا ہے دستور، ان کا کانسٹیٹیوشن تھا، وہ کانسٹیٹیوشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ تھا، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا ویسے وہ ہو گیا۔ ومنہاجن اور ان کے لیے بھی ایک راستہ خاص تھا، جو ان کے لیے تھا وہ ان کے لیے تھا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، لجعلکم وہ بنا دیتا آپ کو امتاً واحدہ ایک امت، ولیکن اور لیکن، لیبلوکم یہ سارا کچھ کیوں ہے، یہ اختلافات کیوں ہیں، یہ آپس میں لڑائیاں جھگڑے کیوں ہیں، یہ معاملات کیوں ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ولیکن اور لیکن، لیبلوکم تاکہ وہ تم کو آزمائے، فی ما اس چیز کے بارے میں، آتاکم جو اس نے دیا تم کو، جو اللہ نے تم کو دیا ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چیزوں کے بارے میں تم کو آزمانے کا ارادہ رکھتا ہے کہ تم کون سے لوگ ہیں جو اللہ کی بات پہ ایمان لے کے آتے ہیں، اور کون سے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بات کو چھوڑنے والے، اس کے اندر اختلافات کرنے والے ہیں۔ اصل جو مقصد اور لب لباب ہے نا اس آیت کا، آخری یہ والا جو ٹکڑا ہے نا، یہ آ رہا ہے کہ تمہارے اندر اختلافات موجود ہیں، تمہارے اندر اپنا اپنا دستور موجود ہے، اپنا اپنا منہج موجود ہے، اپنے اپنے معاملات موجود ہیں، سب کچھ ہے اپنی جگہ پہ ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ ہے، کیوں ہے؟ تاکہ وہ تم کو آزمائے، کون اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، کون اللہ کی طرف رجوع کرنے والا نہیں ہے، کون ہے جو حق کی طرف تلاش کرتا ہے، کون ہے جو گھر میں بیٹھا رہتا ہے کہتا ہے مجھے حق ملنا ہوگا تو یہیں پہ مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور آخر پہ جا کے اللہ نے پورا یعنی نا کوزے میں سمندر بند کر دیا، فرمایا فاستبقوا الخیرات، نتیجہ اور مقصد ایک ہے، فاستبقوا تو سبقت لے جاؤ، الخیرات نیکیوں میں، فاستبقوا الخیرات نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، بس بات اتنی سی ہے، اللہ اللہ کی طرف، مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے، جمیعا سب کے سب کا، فینبئکم وہ تم کو اطلاع دے گا، وہ تم کو خبر دے گا، وہ تم کو بتا دے گا، بما اس چیز کے بارے میں، کنتم جس کے بارے میں تم تھے، فیہ اس میں، تختلفون اختلاف کرتے، جس چیز کے بارے میں تم لوگ اختلاف کرنے والے تھے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ساری چیزوں کے بارے میں تمہیں قیامت کے دن میں بتا دے گا۔ اور یہاں پہ یہ جو آیت کا پچھلا ٹکڑا ہے نا، میں وہاں پہ بھی آپ کو تھوڑا سا ایک بات بتا دیتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من العلم، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ اللہ فرماتے ہیں ولا تتبع اور نہ آپ پیروی کریں، اهواءهم ان کی خواہشات کی، عما اسی سے جا کا جو آپ کے پاس آ گیا، من الحق کی حق کی بات، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وانحکم اور اگر، اور یہ کہ وانحکم اور یہ کہ آپ فیصلہ کریں، بینہم ان کے درمیان، بما اس چیز کے ساتھ، انزل اللہ جو نازل کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ولا تتبع اب یہ اگر آیات آپ تھوڑا غور سے دیکھیں نا تو بار بار آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ آپ کو ان کی خواہشات کی پیروی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے حق کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، اپنی کتاب کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، بار بار یہ آیت ریپیٹ ہو رہی ہے۔
اللہ فرماتے ہیں وانحکم، اور یہ کہ آپ فیصلہ کریں بینہم ان کے درمیان، بما انزل اللہ جو نازل کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ولا تتبع اور نہ آپ پیروی کریں اہواءہم ان کی خواہشات کی، واحذر اور آپ ڈر جائیں، واحذر اور متربع رہیں، ہم ان سے، واحذرہم اور ان سے متربع رہیں یعنی خبردار رہیں، ان یفتنوک کہ وہ آپ کو کسی فتنے میں ڈال دیں، عن بعض اس چیز کے بارے میں، ما انزل اللہ جو نازل کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، الیکا آپ کی طرف۔ یہاں پہ میں آپ کو اس کا تھوڑا سا واقعہ بتا دیتا ہوں کہ یہودی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نا ایک فیصلہ لے کے آئے، اور فیصلے کے بارے میں نا انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ فیصلہ ہمارے حق میں کر دیتے ہیں نا تو ہمارے بہت سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو ایک بندے کے بارے میں بڑی تڑپ ہوتی تھی کہ یہ بندہ مسلمان ہو جائے اور جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی ان کے بارے میں یہ آیات یہاں پہ نازل کر دیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ ان کے جھانسوں میں نہ آئیں، ان کی باتوں میں نہیں آنا، اور ذرا خبردار ہو جائیں، متنبع ہو جائیں کہ یہ آپ کو کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دیں، یعنی آپ ان کی مرضی کے مطابق اور اللہ کی کلام کے مخالف کوئی فیصلہ کر دیں صرف اس وجہ سے کہ یہ بہت سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا اگر وہ پھر گئے، فَاعْلَمْ تو جان لیجئے انما یرید اللہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ ارادہ رکھتا ہے، ان یصیبہم کہ وہ پہنچائے ان کو، ببعض بعض وہ چیز، ذنوبہم جو ان کے گناہ ہیں، یعنی ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض سزا ان کو پہنچائے۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فیصلہ حق کے مطابق ہوگا، فیصلہ عدل کے مطابق ہوگا، ان کی خواہش کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ كَثِيرًا اور بہت سے لوگ ہیں، من الناس لوگوں میں سے، وَإِنَّ كَثِيرًا اور بہت سے، من الناس لوگوں میں سے، لفاسقون البتہ وہ گناہ گار ہیں، وہ فسق کرنے والے ہیں۔ افحکم الجاہلیہ اللہ فرماتے ہیں افحکم کیا فیصلہ الجاہلیہ جاہلیت کا، یبغون وہ چاہتے ہیں، کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں۔ ومن احسن اور کون ہے، ومن احسن اور کس کی زیادہ اچھی ہو سکتی ہے بات، من اللہ اللہ سے، حکمن فیصلے کے اعتبار سے، لقوم ایسی قوم کے لیے، یوقنون جو عقل رکھنے والے ہیں۔ یعنی یاد رکھیں جاہلیت کا وہ فیصلہ چاہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو فیصلہ ہوگا اس سے زیادہ اچھا اور کون سا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ جو فیصلہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے وہی اچھا فیصلہ ہے، اور یہ قوم کس کو فائدہ دینے والا ہے یا کون اس کو سمجھنے والے ہیں، اللہ فرماتے ہیں لقوم ایسی قوم کے لیے، یوقنون جو یقین رکھنے والی ہے، جو اعتماد رکھنے والی ہے۔ لہٰذا فیصلہ خواہشات کے مطابق نہیں ہوگا، فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے مطابق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کلام کے مطابق ہوگا۔ تو یہ انشاءاللہ بإذن اللہ آج کا ہمارا سبق تھا جو مکمل ہوا۔ کچھ چیزیں جو اختصار کے ساتھ میں آپ کو بیان کر سکتا ہوں وہ میں آپ کو بات بیان کر دیتا ہوں۔ صرف آیت کے اوپر رک کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آیت کے پس منظر کے اندر اس واقعے کی، اس معاملے کی سمجھ آ سکیں، تو اس لیے